بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کو خوش رکھیں، آپ سب کی پریشانیوں کو، مشکلات کو اور بیماریوں کو دور فرمائیں اور آپ سب کی زندگی میں آسانیاں فرمائیں، آمین۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ماہ رمضان کا پہلا برکتوں والا، رحمتوں والا جمعہ مبارک آ گیا ہے، تو میری تمام بہنوں اور بھائیوں سے گزارش ہے کہ سب سے پہلے ایک مرتبہ اپنے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھ لیں اور اللہ پاک کی رحمتوں کو، برکتوں کو سمیٹ لیں۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ایک ایسا مجرب، ایسا فضیلت و برکات والا عمل آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ جس کو جمعہ کی نماز کے بعد پڑھنے سے انشاءاللہ آپ کی جیسی بھی کوئی دلی مراد ہوگی، حاجت ہوگی، کوئی بھی دعا ہوگی، تو انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے وہ پوری ہو جائے گی۔ ماہ رمضان کے پہلے عظیم اور ببرکت جمعہ کے صدقے سے اللہ پاک آپ کی ہر قسم کی مشکلات کو، پریشانی کو انشاءاللہ دور کر دیں گے۔ آج کے اس ببرکت دن یعنی رمضان المبارک کے پہلے جمعہ کے دن درود شریف کے حوالے سے ایک بہت ہی خاص، بہت ہی مجرب عمل آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ جمعہ کے دن اگر آپ اس عمل کو یعنی اس درود پاک کو پڑھ کر اللہ پاک سے کچھ بھی مانگیں گے، خاص طور پر رمضان کے اس ببرکت مہینہ میں اور جمعہ المبارک کے دن، تو انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی فوراً دعا کو، آپ کی حاجت کو پورا کر دیں گے، کیونکہ تمام وظائف سے افضل وظیفہ جو ہے درود شریف کا ہے۔ درود شریف ایسی عبادت ہے کہ جسے اللہ جل شانہ خود بھی پڑھتے ہیں اور فرشتے بھی درود شریف کا ورد کرتے ہیں۔ درود شریف پڑھنے سے بے شمار برکات حاصل ہوتی ہیں، انسان کی زندگی بدل جاتی ہے، انسان کی زندگی سے مشکلات، غم، دکھ، درد دور ہو جاتے ہیں۔ اللہ پاک اپنے پیارے نبی کے صدقہ سے اس انسان پر اپنی رحمتوں کو، برکتوں کو نازل فرماتے ہیں، تو سارا سال اس پر اللہ کی رحمتیں، برکتیں برستی رہتی ہیں۔ جو پورا سال نبی پاک پر درود شریف کا وظیفہ کرتا ہے، یعنی چلتے پھرتے درود پاک کا ورد اپنی زبان پر جاری رکھتا ہے، تو اللہ پاک اس کی زندگی کو بدل دیتے ہیں۔ تو عمل ذکر کرنے سے پہلے درود شریف کے حوالے سے ایک واقعہ آپ سے شیئر کروں گی۔ اگر آپ اس واقعے کو سن کر درود شریف کو پڑھنے کا معمول بنا لیں گے تو انشاءاللہ اس مسلمان کی طرح اللہ پاک آپ کی زندگی کو بھی بدل کر رکھ دیں گے۔ تو آگے بڑھنے سے پہلے میری گزارش ہے کہ اگر آپ میرے چینل فاطمہ اسلامک اکیڈمی پر نئے ہیں اور آپ نے میرے چینل فاطمہ اسلامک اکیڈمی کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے سبسکرائب کر دیں۔ اگر آپ مزید اپڈیٹ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ساتھ ہی لگے گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ کو بآسانی سے مل سکے۔ جزاک اللہ۔ ایک یہودی کسی مسلمان کا پڑوسی تھا۔ اس یہودی کے ساتھ اس کا مسلمان پڑوسی بہت اچھا سلوک کرتا تھا۔ اس مسلمان کی یہ عادت تھی کہ وہ ہر تھوڑی دیر بعد یہ جملہ کہتا تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجنے سے ہر دعا قبول ہوتی ہے، ہر حاجت، ہر مراد پوری ہوتی ہے۔ جو کوئی بھی اس مسلمان سے ملتا تو وہ مسلمان اسے اپنا یہ جملہ ضرور سناتا، اور جو بھی اس کے ساتھ بیٹھتا اسے بھی ایک مجلس میں کئی بار یہ جملہ مکمل یقین سے سناتا تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجنے سے ہر دعا قبول ہوتی ہے اور ہر حاجت، ہر مراد پوری ہوتی ہے۔ اس مسلمان کا یہ جملہ اس کے دل کا یقین تھا اور وہ خود اس جملے کے فوائد و ثمرات دن رات اپنی زندگی میں دیکھتا تھا۔ اس مسلمان کے جملے سے اس کے پڑوسی یعنی یہودی کو بہت تکلیف ہوتی تھی، مگر وہ کیا کر سکتا تھا؟ اسے اپنے کاموں اور ضروریات کے لیے بار بار اس مسلمان سے ملنا ہوتا تھا، اور ان ملاقاتوں کے دوران اسے بار بار یہی جملہ سننے کو ملتا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجنے سے ہر دعا قبول ہوتی ہے، ہر حاجت، ہر مراد پوری ہوتی ہے۔ بلاخر اس یہودی نے اس مسلمان کو جھوٹا کرنے کی ٹھان لی۔ اس نے ایک سازش تیار کی تاکہ اس مسلمان کو ذلیل و رسوا کیا جائے اور درود شریف کی تاثیر پر اس کے یقین کو کمزور کیا جائے اور اس سے یہ جملہ کہنے کی عادت چھڑوا لی جائے۔ یہودی نے ایک سونیار سے سونے کی ایک انگوٹھی بنوائی اور اسے تاکید کی کہ ایسی انگوٹھی بنائے کہ اس جیسی انگوٹھی پہلے کسی کے لیے نہ بنائی ہو۔ سونار نے انگوٹھی بنا دی۔ وہ یہودی انگوٹھی لے کر مسلمان کے پاس آیا۔ حال حوال کے بعد مسلمان نے اپنا وہی جملہ، اپنی وہی دعوت دہرائی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجنے سے ہر دعا قبول ہوتی ہے، ہر حاجت، ہر مراد پوری ہوتی ہے۔ تو یہودی نے دل میں کہا کہ اب بہت ہوگی، بہت جلد یہ جملہ جو ہے تم بھول جاؤ گے۔ کچھ دیر بعد بات چیت کے یہودی نے کہا کہ میں سفر پر جا رہا ہوں، میری ایک قیمتی انگوٹھی ہے، وہ آپ کے پاس امانت رکھ کر جانا چاہتا ہوں، واپسی پر آپ سے لے لوں گا۔ تو مسلمان نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، آپ بے فکر ہو کر انگوٹھی میرے پاس چھوڑ جائیں۔ یہودی نے وہ انگوٹھی مسلمان کے حوالے کی اور اندازہ لگا لیا کہ مسلمان نے وہ انگوٹھی کہاں رکھی ہے۔ تو رات کو وہ چھپ کر اس مسلمان کے گھر کودا اور بلاخر انگوٹھی تلاش کر لی اور اپنے ساتھ لے گیا۔ تو اگلے دن وہ سمندر پر گیا اور ایک کشتی پر بیٹھ کر سمندر کی گہری جگہ پہنچا اور وہاں انگوٹھی پھینک دی
اور پھر اپنے سفر پر روانہ ہو گیا۔ تو اس کا خیال تھا کہ جب وہ واپس آئے گا اور اس مسلمان سے اپنی انگوٹھی لے گا تو وہ نہیں دے سکے گا، تب میں اس پر چوری اور خیانت کا الزام لگا کر خوب چیخوں گا اور ہر جگہ اسے بدنام کر دوں گا۔ وہ مسلمان جب اپنی اتنی رسوائی دیکھے گا تو اسے خیال ہوگا کہ درود شریف سے کام نہیں بنا، اور یوں وہ اپنا جملہ اپنی دعوت چھوڑ دے گا۔ مگر اس نادان کو کیا پتا تھا کہ درود شریف کتنی بڑی نعمت ہے۔ یہودی اگلے دن واپس آ گیا، سیدھا اس مسلمان کے پاس گیا اور جاتے ہی اپنی انگوٹھی طلب کی۔ تو مسلمان نے کہا، آپ اطمینان سے بیٹھیں، آج درود شریف کی برکت سے میں صبح دعا کر کے شکار کے لیے نکلا تھا تو مجھے ایک بڑی مچھلی ہاتھ لگ گئی۔ آپ سفر سے آئے ہیں، وہ مچھلی کھا کر جائیں۔ پھر اس مسلمان نے اپنی بیوی کو مچھلی صاف کرنے اور پکانے پر لگا دیا۔ اچانک اس کی بیوی زور سے چیخی اور اسے بلایا۔ وہ بھاگ کر گیا تو بیوی نے بتایا کہ مچھلی کے پیٹ سے سونے کی انگوٹھی نکلی ہے، اور یہ بالکل ویسی ہے جیسے ہم نے اپنے یہودی پڑوسی کی انگوٹھی امانت رکھی تھی۔ تو وہ مسلمان جلدی سے اس جگہ گیا جہاں اس نے یہودی کی انگوٹھی رکھی تھی۔ انگوٹھی وہاں موجود نہیں تھی۔ وہ مچھلی کے پیٹ والی انگوٹھی یہودی کے پاس لے آیا اور آتے ہی کہا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھنے سے ہر دعا قبول ہوتی ہے اور ہر حاجت پوری ہوتی ہے۔ پھر اس نے وہ انگوٹھی یہودی کے ہاتھ پر رکھ دی۔ یہودی کی آنکھیں حیرت سے باہر، رنگ کالا پیلا اور ہونٹ کانپنے لگے۔ اس نے کہا، یہ انگوٹھی کہاں سے ملی؟ تو مسلمان نے کہا، جہاں ہم نے رکھی تھی وہاں ابھی دیکھی تو وہاں نہیں ملی، مگر جو مچھلی آج شکار کی اس کے پیٹ سے مل گئی۔ معاملہ مجھے بھی سمجھ نہیں آ رہا، مگر الحمدللہ آپ کی امانت تو آپ کو پہنچی اور اللہ تعالیٰ نے مجھے پریشانی سے بچا لیا۔ بے شک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھنے سے ہر دعا قبول ہوتی ہے اور ہر حاجت ہر مراد پوری ہوتی ہے۔ تو یہودی تھوڑی دیر کانپتا رہا، پھر بلک بلک کر رونے لگا۔ مسلمان اسے حیرانی سے دیکھ رہا تھا کہ یہودی نے کہا، مجھے غسل کی جگہ دے دیں۔ غسل کر کے آیا اور فوراً کلمہ طیبہ اور کلمہ شہادت پڑھنے لگا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ تو وہ یہودی یہ کلمہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ رو بھی رہا تھا اور اس کا مسلمان دوست بھی، اور مسلمان اسے کلمہ پڑھا رہا تھا اور یہودی یہ عظیم کلمہ پڑھ رہا تھا۔ جب اس کی حالت سن لی تو مسلمان نے اس سے وجہ پوچھی، تب اس نو مسلم نے سارا قصہ سنا دیا۔ مسلمان کے آنسو بہنے لگے اور وہ بے ساختہ کہنے لگا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھنے سے ہر دعا قبول ہوتی ہے، ہر حاجت ہر مراد پوری ہوتی ہے۔ تو آپ نے بھی رمضان کے پہلے جمعہ کے دن عصر کی نماز کے بعد یہ مختصر سا درود شریف آپ نے سے پڑھنا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد 300 مرتبہ آپ نے وہیں چاہے نماز پر بیٹھ کر تسبیح کے ایک ایک دانے پر آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ تو اس کو پڑھ کر آپ اپنے جس مقصد کے لیے، جس حاجت کے لیے، جس پریشانی سے نکلنے کے لیے دعا مانگیں گے تو انشاءاللہ اللہ پاک اس بابرکت مہینہ میں، اس بابرکت دن کے صدقے، اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقہ سے آپ کی دعاؤں کو، آپ کی حاجات کو انشاءاللہ پورا کر دیں گے۔ رمضان کے ہر جمعہ بلکہ ہر دن آپ درود شریف کو لازمی پڑھیں، اپنے آقا پر درود و سلام بھیجیں، انشاءاللہ پورا سال آپ اللہ کی رحمتوں کو، برکتوں کو سمیٹیں گے اور غم، مشکل، پریشانی، ہر بیماری آپ کی زندگی سے نکل جائے گی۔ پورے دل سے، یقین سے، پورے کامل یکسوئی کے ساتھ، عز و انکساری کے ساتھ آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ رمضان المبارک میں درود شریف کو ورد زبان بنا لیں، انشاءاللہ اس کی برکت سے آپ کو سب کچھ مل جائے گا۔ تو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو آپ نے لائک کرنا ہے، شیئر کرنا ہے، اور اگر آپ نے میرے چینل فاطمہ اسلام اکیڈمی کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے سبسکرائب کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ کو بآسانی سے مل سکے۔ جزاک اللہ۔